کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، حدیث و سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حدیث و سنت میں آپ کا میزبان سید محمد علی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، حدیث و سنت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے اعمال و افعال اور آپ کی نگرانی میں وقوع پذیر ہونے والے معاملات کا نام ہے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ بات متفقہ رہی ہے اور آج بھی متفق ہے کہ حدیث اور سنت دین اسلام کا بے حد مرکزی اور بنیادی ماخذ ہے، اور حدیث و سنت کی حیثیت اور اس کا مقام تسلیم کیے بغیر کسی مومن کے ایمان اور کسی مسلمان کے اسلام کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث و سنت کو تسلیم کرنا ہی دراصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کرنا ہے، اور حدیث اور سنت سے انحراف یا انکار یا بیزاری در حقیقت جناب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور نبوت سے انحراف اور اس کا انکار ہے۔ اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد ہر مومن کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ حدیث کی اہمیت کو جانے، اس کی حقیقتوں سے متعارف ہو، اس کے مباحث کو سمجھے، ان کی گہرائی میں اترے اور حدیث کی تاریخ سے شناسا ہو۔ اور محدثین نے، اسلاف نے حدیث کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے جو خدمات پیش کی ہیں، جو تحقیقات امت کے لیے سرمایہ علم کے طور پہ چھوڑی ہیں، ان کا جائزہ لے۔ انہی تمام مقاصد کے پیش نظر پروگرام حدیث و سنت میں ہم انشاءاللہ العزیز اس کی مختلف مجالس اور نشستوں میں حدیث کا تعارف حاصل کرتے رہیں گے کہ حدیث اور سنت کیا چیز ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی تشریح اور قانونی حیثیت کیا ہے، محدثین کی خدمات کیا حدیث کے حوالے سے رہی ہیں، حدیث پر جو اسلاف کی تحقیقات ہیں وہ کیا کچھ رہی ہیں، اور پھر یہ کہ جو شکوک ہیں یا شبہات ہیں ان کے ازالے کے لیے علماء نے کیا مسائی، کیا جوابات دیے ہیں، اور یہ کہ حقیقت میں حدیث کا مقام ہے کیا۔ ان سارے مباحث پہ غور و فکر کرتے ہوئے اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز مختلف اوقات میں ارباب علم و دانش ہمیں جوائن کرتے رہیں گے۔ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہترین ماہر مذہبی اسکالر، جید عالم دین، فضیلت الشیخ عبدالحمید اظہر حافظہ اللہ۔ آپ فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی سے، وہاں فیکلٹی آف شریعہ سے آپ نے علوم حدیث، علوم قرآن اور دیگر علوم شریعت میں سند فضیلت حاصل کی ہے، اور اسی طرح برس ہا برس سے علوم حدیث اور علوم قرآن کی درس و تدریس اور ان کی اشاعت میں مشغول عمل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، اور خاص طور پہ حجیت حدیث اور حدیث کے مقام و رتبہ کے حوالے سے متنوع مقالات اور مضامین مختلف رسائل اور جرائد میں اشاعت پذیر ہوتے رہے ہیں، اور اہل علم و دانش سے، محققین سے داد و تحسین وصول کرتے رہے، جہاں دیدہ شخصیت ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج ہم حافظ عبدالحمید اظہر حافظہ اللہ سے حدیث کے ابتدائی تعارف کے بارے میں کچھ معلومات لیں گے۔ حافظ صاحب، ناظرین کو بتائیے گا کہ حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تشریحات کیا ہیں، یعنی حدیث بہت ہی عام سطح پہ ایک آدمی یہ جاننے کی کوشش کرے کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے تو وہ اس کو کس طرح سے سمجھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حدیث کا لفظ جیسا کہ معلوم اور اس کی لفظ کو دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے، یہ ہا، دال اور سا اس سے مرکب ہے اور اسی سے مشتق ہے، اور حدث کہتے ہیں کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کو، بعض اس کے کہ وہ نہیں تھی، بالکل ایک چیز نہیں تھی وہ وقوع پذیر ہوئی تو اس کو کہتے ہیں حدث۔ اسی سے ہمارے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے حادث، حادثہ، ہاں جی، کہ حادثہ، وہ وقوع پذیر ہو گیا۔ بالکل۔ تو حدث اسی طرح بات کو بھی کہتے ہیں، حدث اس نے بات کی، تو حدیث بات کو کہتے ہیں، کیونکہ بات بھی پہلے نہیں ہوتی،
انسان کے کرنے سے اس کا وجود ہوتا ہے، بالکل، اس لیے ہم اس کی ایک قسم کو انشاء بھی کہتے ہیں نا، جی جی وہ انشاء پردازی جو ہوتی ہے جی ہاں بالکل، کہ وہ پہلے وجود میں نہیں تھی، وہ بھی اس کا لفظ بھی پیدائش سے ہی ہے نا، انشاء، بالکل، انا انشأناہن انشاء، بہتر، کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، تو اسی سے ملتا جلتا یہ لفظ اسی معنی میں حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور حدیث اور اس کی جمع جو آتی ہے نا احادیث، وہ احدوثہ، وہ بھی اسی سے لفظ ہے، احدوثہ بات کو کہتے ہیں۔ حافظ صاحب تو یہاں ایک بات، یعنی ہم کسی نئی بات کو حدیث کہیں گے یا پہلے سے کہی گئی باتوں کے دہرانے کو بھی حدیث ہی کہا جائے گا؟ اس میں اس کی وضاحت۔ ہاں اس کی تو بات ہوگی نا کہ حدیث اور احادیث، تو احادیث یہ جمع ہے احدوثہ کی، جیسے کسی نے کہا نا من الخفرات البیض والدجل سہا اذا من قضت احدوثة لو تعیدها، کہ وہ ان حسیناؤں میں سے ہے کہ جب وہ ایک بات کرتی ہے تو اس کے ہم نشین کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ پھر سے بات دہرائے۔ تو حدیث تو بات ہے، اور کسی کی بات بیان کرنے کو بھی، کسی کے متعلق بیان کرنے کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ بہتر، قرآن میں ہے فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، کہ ہم نے ان کو افسانوں کا، باتوں کا، محاوروں کا موضوع بنا کر رکھ دیا کہ وہ قصہ پارینہ ہو کر رہ گئے، تو قصہ کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور یعنی جب وہ بیان کیا جائے تو اس کو بھی حدیث کا لفظ اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو ہمارا موضوع ہے، وہ مضاف الیہ کے حذف سے ہے۔ ہم جب اصطلاحاً ایک حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، تو اس سے مراد صرف اور صرف حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے تفسیر ہے، مثلا تفسیر کا معنی تو مطلقاً تشریح ہوتا ہے نا، لیکن اب یہ اصطلاح میں خاص ہو گیا، جب ہم کہتے ہیں نا یہ تفسیر کی کتاب ہے تو اسے ہم تفسیر القرآن مراد لیتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر۔ بہتر، اسی طرح جب سیرت کا لفظ تو ہر شخص پر بولا جائے، اس کی سیرت، بہتر، یہ حسن سیرت، بہتر، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا السیرہ کہ یہ کتاب سیرت پر ہے، تو اس سے مراد صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت لی جاتی ہے۔ بہتر، تو اسی طرح جب ہم حدیث کا لفظ بولتے ہیں تو اگرچہ لغوی طور پر یہ لفظ عام ہے، کسی کی بات کو بھی، کسی بھی قصے کو، کسی حکایت کو حدیث کہا جا سکتا ہے لغوی طور پر، لیکن اصطلاح میں یہ صرف اور صرف حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ بہتر۔ حافظ صاحب ہم اس موقع پہ یہ بھی بہت اہم ہوگا کہ حدیث کے ساتھ ایک مترادف کے طور پہ سنت کا لفظ لگایا جاتا ہے، حدیث و سنت محاوروں میں کہا، لکھا اور پڑھا جاتا ہے، تو سنت کی تشریحات کیا ہیں؟ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے، لغتاً سنہ طریقہ کو کہتے ہیں۔ بہتر، وَلِكُلِّ قَوْمٍ سُنَّةٌ وَإِمَامُهَا، لبید نے کہا کہ ہر قوم کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ان کا ایک قائد ہوتا ہے، تو سنہ لفظاً عمل کو اور طریقے کو کہتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ کہ سنت اور حدیث اصطلاح میں، یعنی محدثین کی اصطلاح میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں جہاں تک محدثین کی اصطلاح کا تعلق ہے، اس میں یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، جس چیز پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے اسی کو سنت کہتے ہیں، جس کو سنت کہتے ہیں وہی حدیث ہے۔ یعنی جس طرح سے حدیث رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات ہیں، اسی طرح سنت رسول بھی آپ علیہ السلام کے معاملات کا نام ہے۔ بالکل اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، مترادف ہے دونوں لفظ۔ بہتر۔ حافظ صاحب حدیث کا لغوی مفہوم جان لینے کے بعد ظاہر ہے اب یہ ضروری ہے کہ اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے اور اس کا جو اہل علم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کے حوالے سے استعمال کیا ہے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دی جائے. لیکن ذرا بریک کا ایک وقت ہوا ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ سے اس پر جواب لیں گے. ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، حدیث و سنت. کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، حدیث و سنت. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں. بریک سے پہلے ہم نے شیخ حافظ عبدالحمید اظہر حافظہ اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ حدیث کی لغوی تشریح کو جان لینے کے بعد اب ضروری ہے کہ محدثین نے اصطلاحی طور پر اس کا جو استعمال کیا ہے اس کو سمجھ لیا جائے. تو اس کے لیے ہم دوبارہ حافظ صاحب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ اس کے اصطلاحی مفاہیم پہ روشنی فرمائیے. اور جہاں تک اس کی اصطلاحی معنی کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی اصطلاح اپنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہوتی، بالکل الگ نہیں ہوتی، بہتر، اس سے منسلک رہتی. تو حدیث جب بات کو کہتے ہیں نا، تو اصطلاح میں خاص طور پر محدثین کی اصطلاح میں یہ وہ بات جو کہ شریعت میں دلیل کے طور پر، حوالہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے، قرآن کے علاوہ جو بات پیش کی جاتی ہے دلیل کے طور پر، اسے بھی حدیث کہا گیا. بہتر. اور اس کا علل اطلاق لفظ تو صرف حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، لیکن قید کے ساتھ، یعنی موقوف حدیث، مقطوع حدیث، منقطع حدیث، مرسل حدیث، اس کا اطلاق یعنی اقوال صحابہ اور حتیٰ کہ اقوال تابعین پر بھی. اور اگر ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بات مانیں تو بسا اوقات اتباع تابعین کے قول پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، لیکن اسے مطلق حدیث نہیں کہتے. وہاں مقطوع یا موقوف اس کی قید کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ حدیث موقوف یا حدیث مقطوع. بہتر ہے. لیکن جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یہ شرعی دلیل ہے، شرعی دلیل تو رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہی ہوگی. ظاہر ہے جب صحابی کی موقوف حدیث یا مقطوع حدیث ہے تو وہ کسی وسیلے یا کسی اور حدیث رسول مرفوع حدیث کے ساتھ مل کے تو دلیل ہو سکتی ہے. مجرد میرا خیال ہے وہ شرعی دلیل نہیں. اس لیے میں نے جو لفظ استعمال کیا تھا نا کہ جسے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ بسا اوقات اقوال تابعین یہ یعنی کس یعنی سطح کی دلیل ہوتے ہیں، اس پر تو انشاءاللہ بحث آگے آ سکتی ہے. اسی طرح اقوال صحابہ سے استدلال کہاں تک ممکن ہے. اور یعنی اس لیے میں نے کہا کہ قرآن کے علاوہ جن باتوں کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے ان سب کو حدیث کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سوا باقی کے ساتھ قید لگانا ہوگی جس سے پتہ چلے کہ یہ کس کی بات ہے، کس کی حدیث ہے. بہتر. جب علی الاطلاق کہیں گے کہ یہ حدیث ہے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو باقی پر ساتھ قید لگے گی کہ موقوف حدیث ہے یعنی یہ صحابی کا قول ہے، مقطوع حدیث ہے یعنی یہ کسی تابعی کا قول ہے، وہکذا. بہتر ہے. تو جب ہم یعنی کوئی بھی کامن آدمی جب یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شرعی دلیل کی وہ بات کرنے لگا ہے. اور ہمارے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتاب تو اس سے مراد پھر کون سی کتاب ہوگی، یعنی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں یا شرعی دلائل موجود ہیں، یہ ساری کتابیں حدیث کی کتابیں کہلائیں گی. جہاں تک حدیث کی کتابوں کا تعلق ہے نا، وہ تو شاید بہت زیادہ مجالس کی محتاج ہو. ہر کتاب کا ایک موضوع ہے، ہر مصنف کا ایک انداز ہے. جیسے ہم بحث لکھتے ہوئے، علمی بحث لکھتے ہوئے اس سے پہلے ایک بناتے ہیں نا
خطہ کہہ لیں، بہتر، ایک منصوبہ کہہ لیں، اسی کو محدثین کی اصطلاح میں شروط بھی کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری کی شروط اور ہیں، امام مالک کی شروط اور ہیں، امام نسائی، تو ہر ایک نے ایک پہلو سے اس پر اس یعنی خدمت کی ہے اس علم کی۔ جہاں تک امام بخاری کا تعلق ہے، صحیح بخاری میں آپ دیکھتے ہیں وہاں آیات بھی ہیں، مرفوع احادیث بھی ہیں، صحابہ کے اقوال بھی ہیں، حتیٰ کہ تابعین کے اقوال بھی ہیں۔ لیکن جب ہم حدیث کے لفظ بولتے ہیں نا، تو اس سے مراد ہم یہاں کتابوں میں صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں حدیث و سنت کی، تو یہاں ہماری گفتگو کا موضوع صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہوگا۔ حافظ صاحب، یہ اب جہاں تک بات سمجھ آئی وہ تو یہ کہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ کہ حدیث صرف نبی علیہ السلام کی بات ہی کا نام ہے، اسی تک محدود ہے، یا اس کے مفہوم میں ذرا وسعت پائی جاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معاملات بھی جو آپ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں وہ بھی حدیث کہلائیں گے، یا صرف بات ہی حدیث ہوگی؟ جہاں تک محدثین کی اصطلاح کا، ان کی ٹرم کا تعلق ہے، تو حدیث اور سنت دونوں لفظ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، وہ خواہ قول ہو، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہو، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی جو پیش آنے والے واقعات ہیں اور آپ کا اس میں ایک رویہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عمل ہوتا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں۔ ان تمام امور پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، جس کی ہم یعنی ثبوت کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کی نے جو اپنی تصنیف لطیف کا نام رکھا نا، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے جملہ معاملات و سننی و ایامی، تو اس میں یعنی یہ جو مسند مختصر جامع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ امور، اس میں آپ کے اقوال بھی آ جاتے ہیں، آپ کے اعمال بھی آ جاتے ہیں، اور اسی طرح آپ کی صفات بھی آ جاتی ہیں۔ جیسے مثلا ہم کہیں گے، وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو یہ آپ کا فرمان ہے، بہتر، اس کو قولی حدیث، اس کو قولی حدیث کہیں گے۔ بہتر، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے صحیحین میں، اور صحیحین ہی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رفع یدیہ الی منکبیہ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں اور اسی طرح رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے کندھوں تک، اور اس کی کیفیات مختلف آتی ہیں۔ تو یہ فعلی حدیث سے کہیں گے، عملی حدیث کہیں گے، یعنی جس میں کوئی صحابی یہ بتائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے وضو کیا، نماز پڑھی، حج ادا کیا۔ تو ہاں بالکل، تو جیسے یعنی وقوف کیا عرفات میں، خیمہ فلاں مقام پر تھا، پھر فلاں مقام پر، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہوں گے۔ بہتر، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کہ کان ابیض، جی آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا حلیہ مبارک، بہتر، کہ جیسے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چہرہ انور کیسے تھا، آپ کے بالوں کی کیفیت، آپ کی بالوں کی کیفیت، گرتے ظفر کتاب قدم، اللہ، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک صحابہ کرام نے یعنی سب کی وصف گویا کہ زندہ تصویر ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اب سر یہ جو تو اس کو بھی یہ بھی حدیث کا موضوع ہوگا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، مثلا کہ یہ لباس پسند تھا، یہ کھانا پسند تھا، تو یہ اب وہ نہ یہ یعنی اقوال افعال اور اس سے نکل کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، اور دوسری طرف عادات، ان تمام کو یہ لفظ شامل ہوگا
جی بالکل حافظ صاحب، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معنوی اوصاف ہیں یا اخلاقی اوصاف جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی حدیث کے دائرے میں آ جائیں گے؟ بالکل، وہ سب کے سب آپ کے رویہ برتاؤ. ہاں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بھی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اور جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کانا خلق القرآن. اور جو فرمایا کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام لیا ہی نہیں. اور یہ بھی کہ لیکن جب اللہ کی حد کا معاملہ آ جاتا تو لم تقم قائمۃ لغضبہ، جب اللہ کی حد کا معاملہ ہوتا تو کسی کو آپ کے غضب کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت. تو یہ صفات ہیں آپ کی جی، اس میں ظاہری صفات بھی ہیں اور معنوی صفات بھی ہیں. اور جو حضرت عبداللہ بن عباس کی جو مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری صحیحین میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ کان اجود الخلق، کہ تمام انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان. تو یہ تمام کی تمام یعنی صفات. اور پھر صفات کے بعد ایک اور جو اضافی امر آتا ہے وہ ہے آپ کی تقریر، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر نہ فرمائیں، اعتراض نہ کریں. کبھی خاموشی سے بھی ہوتا ہے اور کبھی بول کر بھی اس کی تائید اور حمایت کا اظہار بھی کیا. جیسے وہ حضرت قیس ابن قحط یا اس طرح کا ملتا جلتا نام ہے، مختلف نام آتے ہیں. اس نے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاتان معا، کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ فجر کی پہلی کی رکعت ہیں جو میں پڑھ نہیں پایا تھا. تو ایک حدیث میں ہے کہ فسکت، اور ایک حدیث میں ہے کہ وقال فلا اذن، یعنی پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح وہ بنو قریظہ کا بھی ایک واقعہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو روانہ کیا اور کہا کہ عصر کی نماز لا یصلیٰ احدکم الا فی بنی قریظہ. تو کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی، کچھ نے کہا کہ ہم وہیں پڑھیں گے، تو کسی پر انکار نہیں کیا. اور اسی طرح وہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ تینوں کی مثال بنتی. اچھا، وہ مغرب سے پہلے کی جو 2 رکعت ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ ثابت بھی ہے کہ آپ نے خود بھی پڑھی، اور اس کا حکم بھی ثابت ہے صلو قبل المغرب. بالکل. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کانا یرانا نصلی فلم یأمرنا ولم ینہانا. تو یہ تینوں کی ایک مثال بھی دی جا سکتی ہے ایک ہی مسئلے میں یہ تینوں طرح کی حدیث موجود ہے. والحمدللہ علی ذالک. اب سب یہاں پر ہوا ہے بریک کا ایک وقت. ناظرین محترم، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے پاس ابھی بہت سے سوالات موجود ہیں حدیث اور سنت کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے، اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے. ہم حافظ صاحب سے بہت سی باتیں سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کی گہرائی میں اتریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، حدیث و سنت. کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، حدیث و سنت. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید اظہر صاحب. اب سے پہلے ہم نے حدیث کا تعارف حاصل کیا، اس کی لغوی تشریحات، محدثین کے ہاں اس کے اصطلاحی مفاہیم پہ گفتگو ہوئی، حدیث کی مختلف اقسام، قولی، فعلی، تقریری احادیث، اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک، اور اسی طرح آپ کے اخلاقی اوصاف، معنوی اوصاف، یہ سب حدیث کے دائرے میں آتے ہیں. حافظ صاحب کی تشریحات کی روشنی میں ہم نے اس پہ غور کیا. حافظ صاحب، اب اگلا سوال یا قابل شرح جو چیز ہے وہ یہ کہ کوئی بھی آدمی جب حدیث کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی حدیث شامل ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ حدیثیں تو کہا جاتا ہے کہ صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، من گھڑت بھی ہیں، بے بنیاد بھی ہیں. تو جب میں کہہ دوں کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے تو کیا اب یہ بات
متیقن ہو گئی کہ رسول اللہ علیہ السلام ہی کی حدیث ہے اور میری بات میں وزن پیدا ہو گیا، یا اس پہ غور کرنے کی ضرورت رہے گی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اس کی تشریحات اس کو محدثین کس طرح دیکھتے تھے، یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کے لفظ جب اطلاق کیا جاتا ہے نا، تو اس وقت تو عام طور پر یہ فرق نہیں کیا جاتا، ملحوظ نہیں رکھا جاتا کہ یہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے۔ حالانکہ جب ہم نے جیسا کہ گفتگو کے آغاز میں کہا، حدیث وہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو منسوب ہے، وہ قول ہے، وہ فعل ہے، وہ تقریر ہے، وہ صفت ہے، اور اس میں صحت کا لحاظ کرنا چاہیے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ یہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ یہ تو عام آدمی کے بارے میں بھی ہمیں کہا گیا نا، لا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو کہ ہر چیز کے پیچھے نہ چل پڑو، بلکہ ما لیس لک به علم، جب کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ سمع کان اور اسی طرح آنکھیں اور دل و دماغ، ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے۔ تو جب ہم ایک بات کی نسبت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ بات واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جہاں تک اور یعنی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ بہت سے عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی صحیح بات ہے نا، وہ ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور صحیح بھی وہ سمجھتے ہیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، یہ جس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک ہے۔ جیسے مثلا اب مفصل بات تو انشاءاللہ آگے آئے گی، جو زبان زد عام ہیں، جیسے اطلب العلم من المہد الی اللحد، اور یہ زبان زد عام ہے، حتیٰ کہ بعض تعلیمی اداروں کے صدر دروازے پر بھی لکھی ہوتی ہے، بالکل، یعنی ماں کی گود سے قبر کی لہ تک علم حاصل کرو، حالانکہ اور انہیں پتہ نہیں کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ہی نہیں سکتے، آپ کی زبان سے حق نکلتا ہے، لا یخرج منہ الا الحق۔ ہم تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہان مبارک سے تو حق کے سوا نکلتا ہی کچھ نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ تو بولتے ہی نہیں بلکہ وہ تو وحی نازل ہوتی ہے تو وہ کلام کرتے ہیں، یعنی ایک نامعقول بات نبی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اسی لیے غالباً ہم دیکھیں نا کہ مہد میں آتے ہی آدمی کیا علم حاصل کر سکتا ہے، کب تک اس کے، اور نہ اس کا علم اس وقت حاصل ہوتا ہے، اور جیسا کہ معلوم ہے محدثین نے جو شروط مقرر کی ہیں کہ کب سے روایت قبول ہوگی، کب کا سماع قابل اعتبار ہے، وہ ساری اس کی عمر بھی بتائی گئی، تو مہد سے تو طلب علم، اور نہ ہی لحد تک عمر میں ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ جب آدمی طلب علم کے قابل نہیں رہتا، یا جی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ایک یعنی پھر سے وہ بچہ سا بن جاتا ہے، تو یہ تو ہر اعتبار سے، اور اس کی سند بھی کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی کوئی ضعیف سند بھی نہیں ہے، وہ ان احادیث میں ہے، احادیث کا لفظ اس پر مشاکلت کی وجہ سے، یعنی کیونکہ اس کو حدیث کی شکل دے دی گئی ہے، اس وجہ سے اعتباری، جیسے ہم کسی وہ پرانے جو مکان کے کھنڈرات ہو نا، اسے بھی کہتے ہیں نا یہ محال ہے، تو جعلی نوٹ ہو تو اس کو جعلی نوٹ کو بھی نوٹ ہی کہا جائے گا، تو اسی طرح اس کو یعنی اگر اس پر حدیث کا لفظ بولنا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ موضوع حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ کمزور حدیث ہے، یہ تو اس طرح علی الاطلاق کہنا یہ صحیح نہیں۔ لیکن آپ سب ظاہر ہے کہ ہر مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بھلی خیر کی اچھی بات ہے تو آپ نے تو وہ کہہ دی ہے۔ اب علم حاصل کرنے کے حوالے سے بہت سی صحیح مستند روایات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہیں، انہیں چھوڑ کر خواہ مخواہ اس طرح کی غیر مستند اور موضوع اور من گھڑت روایت کی طرف رخ کرنا
اور پھر یہ کہ اسے آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا یہ لائق تحسین معاملہ نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سخت وعید فرمائی، اللہ اکبر۔ من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ، اور یہ متواتر حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم میں اپنی جگہ پکی سمجھے، بس جانے کی دیر ہے، سنبھال لے جا کر۔ فلیتبوأ کا معنی یہ ہوگا نا، وہ جا سنبھالے، جگہ اس کی بک ہے۔ اور اسی طرح اور یہ بھی متنبہ فرمایا کہ ان الکذب علی لیس کالکذب علی احدکم، کہ مجھ پر جھوٹ بولنا تم میں سے کسی اور کے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا فلیتبوأ مقعدہ۔ ظاہر ہے یہ شریعت کا اور مراد خدا بندی کا معاملہ ہے۔ اسی لیے تو فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ہے کہ جو شخص ایسی روایت کرتا ہے مجھ سے اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ یا فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْن، دونوں محدثین کے ہاں یہ روایتیں ہیں اس کی، کہ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، کہ وہ ان جھوٹوں میں سے ہے جو نبوت کے دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ کی زبان سے تو جو نکلتا ہے وہ تو کلام نبوت ہے نا، تو اس نے جب جعلی طور پر ایک قول کو بنائے گئے قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، گویا اسے وحی کا درجہ دیا، تو یہ تو احد الکاذبین ہو گیا۔ یا پھر احد الکاذبین، کہ اسے روایت کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا، تو جب اس نے جانتے ہوئے بھی روایت میں احتیاط سے کام نہیں لیا تو گویا کہ یہ بھی اس کے جھوٹ گھڑنے میں گناہ میں شریک ہو گیا۔ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْن، ایک تو وہ جھوٹا تھا جس نے وہ گھڑا، اور ایک یہ ہو گیا جس نے بغیر کسی تحقیق کے آگے پھیلا دیا۔ تو حافظ صاحب اس کا مطلب نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی یہ کہا جائے کہ یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث ہے، تو اس پر عمل کرنے، توجہ دینے، اس کے مفہوم میں اترنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ آیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یا نہیں۔ اگر تو ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کی حدیث ہے پھر تو سر آنکھوں پہ ہے، اور اگر یہ ثابت نہیں ہوتا تو ظاہر ہے اس کی کوئی حیثیت کسی اعتبار سے پھر شریعت میں نہیں ہے۔ بالکل ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہاں ہے کہ اس کتاب میں۔ اب تو یعنی بسا اوقات یہ جو میسیجز چل رہے ہیں نا موبائل پر، بسا اوقات کتاب کا حوالہ بھی دے دیا جاتا ہے، اور تو کیا قرآن پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ اب دیکھیں یعنی بہت سے ہم نے شادی کارڈ دیکھے، ان پہ چھپا ہوتا ہے کہ رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، زمین پر نافذ ہیں، القرآن۔ بھی قرآن میں کہاں ہے یہ قرآن میں کہاں ہے؟ ہم تو اس قدر جری ہو گئے ہیں، تحقیق کا فقدان ہے، تحقیق کا فقدان ہے، اور یہ عقل کا فقدان ہے، ثقافت کا فقدان ہے، اپنے آپ کو جھوٹا بنانے کے مترادف ہے یہ بات۔ بالکل ایسا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، من حدث بكل ما سمع فقد کذب، کہ جو ہر چیز وہ نقل کرتا ہے، جو بھی سنتا ہے تو وہ پھر جھوٹ ہی بولے گا نا۔ بالکل ایسے۔ تو اب یہ ہم ہر شخص کی زبان پر اس طرح جھوٹ آ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ حافظ صاحب میں اس کو اس طرح سے بھی اگر دیکھوں کہ یہ ایک طرح کا ایک ظلم بھی ہے، کیونکہ میں اپنی حیثیت میں یہ مناسب نہیں سمجھتا یا کسی طور پر اسے برداشت کے قابل نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی اپنی بات کو میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے، بات میں نے کہی نہ ہو اور وہ کہے میں اس کو ظلم سے تعبیر کرتا ہوں، لیکن اس کو میں کیسے برداشت کر لوں کہ بات نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی اور ایک آدمی اپنی بات کو نبی علیہ السلام کی بات کہہ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی جرت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ شریعت میں انتہائی قابل شناخت۔ اس معاملے میں ہوشیار باش۔ لیکن آپ سب اس کا ایک اور پہلو جو تھوڑا منفی بھی ہے معذرت کے ساتھ، وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، یا تحقیق کے فقدان جیسے پہلے بات ہوئی، یا کم فہمی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے اعتراض کی صورت میں ہو جاتا ہے کہ دین کے دو ماخذ ہیں، علماء نے تو یہی بتایا سمجھایا، ایک قرآن مجید ہے، دوسری حدیث پاک ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بحث تو کہیں بھی کسی کے ہاں بھی نہیں ملتی، نہ کی جاتی ہے کہ قرآن میں کچھ ضعیف ہے، کچھ صحیح ہے، کچھ موضوع ہے، کچھ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن تو اول تاخر الحمد سے لے کر الناس تک حرف بحرف اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اس کے شوشے سے لے کر حرف اور نقطوں تک میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حدیث کے اندر یہ شبہ پیدا ہو جانا کہ بعض حدیثیں ضعیف بھی ہیں، بعض صحیح بھی ہیں، تو کیا یہ ایز ہول حدیث کے ذخیرے پر ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا دیتا، یا یہ کہ اس کی ثقافت کو گرا نہیں دیتا؟ تو یعنی اس کو آپ پھر کس طرح دیکھیں گے؟ یعنی
ضعیف حدیثوں کا پایا جانا پھر کہیں صحیح حدیثوں کے بارے میں شبہ کا دروازہ تو نہیں کھول دے گا؟ یہ بہت اچھا سوال اٹھایا آپ نے، لیکن بات یہ ہے جہاں تک جھوٹ ملانے کا تعلق ہے وہ تو ملانے والوں نے قرآن میں بھی ملا دیا. آپ کو نیٹ پر مل سکتا ہے الفرقان نامی پوری کتاب جی یہودیوں نے مسلمانوں کو، لیکن الحمدللہ اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح نیٹ پر ہم سرچ کرتے ہوئے یہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ بعض گروہوں کی طرف سے ہمارے اسلاف میں سے بعض شخصیات کی مدح اور ستائش میں کچھ عربی زبان میں کلمات گھڑے گئے اور انہیں قرآن مجید کی صورت میں پیش کیا گیا کہ یہ قرآن مجید کی صورت ہے. ہاں تو یعنی یہ سارا تو اس کا جو گھڑا ہوا جو قرآن ہے، جو قرآن کے نام پر جو کچھ انہوں نے پیش کیا، وہ قرآن کی ثقافت میں اتھینٹسٹی جسے آپ کہتے ہیں اس میں وہ نقص نہیں ڈالتا، بلکہ ہمارا یقین اس پر اور بڑھ جاتا ہے، اس پر ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ کسی چیز کے نام سے جعل سازی ہونا یہ در حقیقت اس کی قدر و قیمت کو اجاگر کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ اصل کچھ ہے بھی. اگر یعنی سب کچھ جعل نہیں ہے، اگر روپے کی یا ڈالر کی اصل قیمت ہی نہ تو کون چھاپے گا اس کو؟ صحیح بات. تو جعلی کرنسی کا ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصل کرنسی کی کوئی وقت ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن تو سارے کا سارا وہ تو والحمدللہ مطلب بین الدفتین جسے کہتے ہیں، وہ سارے کا سارا یعنی اہل اسلام میں والحمدللہ کوئی کبھی شک نہیں ہوا، شبہ نہیں ہوا. لیکن یہاں ایک اور بات کہ قرآن حکیم میں ہے کہ ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیت، کہ یہ کوئی اسی امت میں نہیں ہوا، پہلی امتوں میں بھی یہ ہوا کہ جب رسول نے تلاوت کی، احکام شریعت سنائے، تو شیطان نے اس میں کچھ نہ کچھ ملانے کی کوشش کی. تو اس کے آگے ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ، تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس کو جو شیطان آمیزش کرتا ہے، اور وَيُحْكِمُ آیاتِ، تو اس میں اہل ایمان کا یقین بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جیسے چاہے آزماتا ہے. تو ایک طرف قرآن پر ایمان لانے سے ہم پر یعنی ہمیں آزمایا کہ اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں. اسی طرح ہماری آزمائش ہے کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ حکمت اور اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں یا نہیں. اور جو اہل ایمان ہیں ان کا تو یقین بڑھتا جاتا ہے. یہ ہم سورہ حج کی آیات کا انشاءاللہ کسی آئندہ مجلس میں مکمل اس کی تفسیر کریں گے بإذن اللہ تعالی. تو حدیث کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کے ذخیرے کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں کبھی شک ہوا ہی نہیں، وہ قرآن کی طرح انما الاعمال بالنیات، کبھی کسی نے شک کا اظہار نہیں کیا. متواتر احادیث، کبھی جو ان کا انکار کرتا ہے، مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جو متواتر حدیث کا انکار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کا انکار کرتا ہے. اور یہ بھی مستقل بحث انشاءاللہ آگے بھی آ سکتا ہے، یہ دوبارہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. یہ کہنا کہ متواتر احادیث وجود میں نہیں ہے، یہ تو یعنی نصف النہار میں سورج کا انکار کرنا ہے. جی بلکہ ہمارے حافظ محمد صاحب رحمہ اللہ جی وہ تو کہا کرتے تھے اور لکھا بھی ہے انہوں نے دوام الحدیث میں کہ بعض احادیث کا تواتر قرآن سے بڑھ کر ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے، قرآن کے حافظ کتنے ہیں لیکن نماز کے کیا نماز کے حافظ آپ گن سکتے ہیں؟ جی ہر شہر میں قرآن کے حافظ تو ہم گن سکتے ہیں، لیکن کیا نماز کے حافظ گن سکتے ہیں؟ معنوی تواتر جو ہے، یہ معنوی بھی اور لفظی بھی. اذان کا تواتر
تلبیہ کا تواتر، لبیک اللہم لبیک، اس کے تواتر کو یعنی جو آیت الدین ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ تو بڑے بڑے حافظوں کو نہیں آتی جی، لیکن تلبیہ ہر حاجی ہر حاجن کو آتا ہے جی، عربی عجمی کو آتا ہے، جن کو اور کچھ نہیں آتا ان کو بھی آتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی والحمدللہ ایک تو حدیث کی وہ قسم ہے جس کے بارے میں کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں، ساری امت مانتی ہے کہ یہ حدیث ہے۔ بہتر۔ ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں کبھی شک ہوا ہی نہیں، وہ سبھی مانتے ہیں کہ یہ موضوع ہے۔ اب درمیان میں تھوڑا سا ذخیرہ رہ جاتا ہے، اسے کہہ لیں کہ وہ پینڈنگ ہے جی، اور اس میں وہ ہے وہ ذخیرہ جس کے بارے میں حافظ ابن صلاح نے کہا کہ جب ہم صحیح کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ناقابل اعتبار ہے یا غیر ثقہ ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی سند غیر ثقہ ہے جی۔ اگر کوئی اسے صحیح کہتا ہے تو ہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ یقینی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے وہ ضعیف ہو، اور اگر کوئی اسے ضعیف کہہ سکتا ہے، کہہ رہا ہے اس مختلف فی حصے میں، تو میں بھی کہ وہ حدیث صحیح ہو، تو ہماری بات اس سند کے بارے میں ہوتی ہے، وہ سند کے بارے وہ سند کے بارے میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح گویا کہ یہ ہمیں یہ کیٹیگرائز کرنے سے یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ جو حدیثیں تو موضوع ہیں بالکل متفقہ طور پہ، وہ تو قابل اعتنا ہے ہی نہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے وجود اور سے ان کا بیان کرنا حرام ہے بیان کے بغیر، بتائے بغیر کہ یہ موضوع ہے۔ ہاں، جہاں کوئی ذکر کرے گا ساتھ بتائے گا کہ یہ موضوع ہے، وگرنہ ان کا ذکر کرنا بھی حرام ہے، ان کو حدیث کہنا حرام ہے جب تک یہ نہ کہے کہ یہ موضوع حدیث ہے۔ حافظ صاحب، پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو ہم آپ کی تشریف آوری پر اور سوالات کے تشفی بخش جواب دینے پر اور مدلل گفتگو پر کرنے پر بے حد ممنون ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے استفادے کا یہ جو موقع ہے یہ انشاءاللہ دوبارہ بھی ملتا رہے گا، ہماری ان نشستوں میں اس پر مزید گفتگو ہوتی رہے گی۔ ناظرین محترم، آج تعارف حدیث کی اس نشست میں ہم نے حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تشریحات کو سمجھا، اور ہم نے حدیث کی مختلف اقسام پہ غور کیا، اس کے بارے میں اس کی حقیقتوں کو جانا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ جب بھی کوئی حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے گی تو اس کے بارے میں ضروری ہوگا، ذمہ داری کا یہ تقاضا ہوگا کہ جان لیا جائے، تحقیق کر لی جائے، چھان پھٹک کر لی جائے کہ کیا یہ بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے یا صرف زبان زد عام ہے اور صرف ایک دعویٰ کر دیا گیا ہے۔ جب تک یہ تسلی نہیں کر لی جاتی، تحقیق نہیں کر لی جاتی آخری حد تک کہ یہ بات رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی ہے، اسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا ظاہر ہے ایک بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہم نے آخر میں حافظ صاحب سے یہ بات بھی بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھ لی ہے کہ ضعیف حدیثوں کا پایا جانا یا موضوع حدیثوں کا پایا جانا یا قابل اعتراض حدیثوں کا ذخیرہ احادیث میں موجود ہونا صحیح اور مستند حدیثوں کو کسی طور پر گہنانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ صحیح حدیثیں اپنی جگہ اپنی شان کے ساتھ موجود ہیں، ان کے پیچھے دلائل ہیں، ان کے پیچھے محدثین کی کاوشیں ہیں، کئی معقول اصول ہیں جن کے بنیاد پر ہم نے حدیثوں کو صحیح قرار دیا، تاریخ کا ایک تسلسل ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جن حدیثوں پر یہ بحث ہے کہ ان میں صحت اور ضعف کا مسئلہ ابھی فیصلہ ہونے کے درمیانی مراحل میں ہے، وہ بہت کم حدیثیں ہیں جیسے حافظ صاحب نے بتا دیا، اکثر حدیثیں اتفاقی ہیں، اور 99.9 حدیثیں وہ ہیں جن پر محدثین فیصلہ کر چکے ہیں، قرون اولیٰ میں، دور تدوین میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحیح فرامین کون سے ہیں، اور جو لوگوں نے اپنی باتوں کو رسول اللہ علیہ السلام کا لبادہ پہنانے کی کوشش کی ہے وہ غلط ہیں۔ یہ سب چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ تو بہرحال حدیث کی یہ شان، یہ رتبہ اور مقام، اس کا تشریعی اور قانونی حیثیت، اس کی لیگیلٹی، اس کی اوتھینٹسٹی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمارے اس حدیث و سنت کے پروگرام کی آئندہ کی نشستوں میں انشاءاللہ موضوع بحث ہوتے رہیں گے، مختلف ارباب علم و دانش ہمیں جوائن کرتے رہیں گے۔ ناظرین محترم، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ آپ کی اسکرین پہ ہمارے ایڈریسز موجود ہیں، انہیں نوٹ فرما لیجئے، اور حدیث کے حوالے سے کسی بھی قسم کے سوالات یا شکوک اور شبہات یا کسی بھی قسم کا کوئی الجھن یا مسئلہ موجود ہے تو آپ وہ ہمیں سوال کی صورت میں بھیج سکتے ہیں۔ آئندہ کی نشستوں میں ہم ان سوالات کا جواب مختلف ارباب علم و دانش سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، نظام حق ہے نظام جس کا، ہر ایک پر التزام جس کا، حدیث و سنت